بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں حریری صاحب کو۔ حریری کے جو پیدائش و وفات یہاں لکھا ہے ہجری اعتبار سے، وہ آپ دیکھیں 446 سے 516 ہجری اعتبار سے ہی 446 446 سے 516 یہ ہجری اعتبار سے ان کی، اور یہی یاد کر لیں۔ باقی ان کا نام دیکھیے، ان کا نام یہاں پر لکھا ہے محمد القاسم بن علی البصری، اور ویسے ہم لوگوں نے جو یاد کیا وہ یاد کیا ابو محمد القاسم بن علی البصری یاد کیا ہم لوگوں نے۔ ابو محمد ان کی کنیہ تھا، القاسم بن علی بصری ان کا نام ہوگا۔ اور یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ حرام، حرام کو ایک قبیلہ ہے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں یہ۔ اور ان کا حرام کا ایک واقعہ بھی آئے گا، ایک بتائیں گے انہوں نے جو پہلا مقامہ لکھا تھا وہ کس طرح سے لکھا تھا، وہ پوری بات آئے گی ابھی۔ ولد فی قریۃ مشان و نسا بالبصرہ، یہ یاد کرنا ہم لوگوں کو کہ یہ کس گاؤں پیدا ہوئے؟ مشان نامی گاؤں میں، اور بصرہ میں یہ پلے بڑھے۔ مشان نامی گاؤں میں پیدائش ہے ان کی، اور بصرہ میں یہ پلے بڑھے ہیں۔ ثم انتقل الى البصرہ واقبل على علوم اللغة والنحو يتعمق فيها، پھر وہاں سے یہ بصرہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ان کو نحو، لغت اور ان سب میں یہ گہرائی اور گہرائی مطلب حاصل کرتے ہیں، بہت محنت سے پڑھے ہوں گے جو بھی ہے بہرحال، تو ان زبانوں میں انہوں نے مہارت حاصل کیا۔ كان في اول امره يبيع الحرير او يصنع فلقب بالحریری، شروع کا زمانہ رہا ہوگا جب یہ جو ہے یبیع الحریر ریشم بیچتے ہوں گے، یا اس کے علاوہ یہ ریشم بناتے ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک کام کرتے ہوں گے۔ فلقب بالحریری، اسی واسطے ان کا لقب ہی پڑ گیا حریری۔ تو یاد، یہ تو یاد ہی ہوگا بہرحال آپ کو، حریری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ریشم بیچتا تھا یا وہ بناتا تھا۔ کان دمیما قصیرا بخیلا، کہ دمیم اور قصیر بخیل سب کا معنی یہی ہے کہ یہ بندہ جو ہے بہت ہی برا، ناٹا اور بخیل قسم کا انسان تھا۔ تو یہ دیکھ لیجیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جب یہ سوچ غور و فکر کرتے ہوں گے یہ، تو اپنی داڑھی ان کو نوچنے کی عادت تھی۔ ابھی حسن زیات میں آئے گا یہ، کان مولعا بنتف لحیتہ عند التفکیر، غور و فکر کے وقت اپنی داڑھی نوچنے کی عادت ہوتی کچھ لوگوں کو، اکھاڑنے کی، تو ویسے ہی تھی۔ وکاتب مکثر وشاعر مقل، یہ کیا ہے؟ کاتب زیادہ ہے، شاعر کم ہے، اس لیے ان کا مقام پڑھیں آپ تو اس میں شاعری بھی مل جاتی ہے ان کی، لیکن یہ کاتب زیادہ ہے، شاعر کم ہے۔ اشار علیہ الخلیفہ المستظہر ان یضع مقامات، مقامات لکھنے کے لیے ان سے کس نے کہا تھا؟ خلیفہ مستظہر نے کہا تھا۔ یہ بھی یاد کر لیں ہم لوگ کہ مقامات لکھنے کے لیے ان سے کس نے کہا تھا؟ خلیفہ مستظہر نے کہا تھا۔ لہو 50 مقامہ، ان کے کتنے مقام ہیں؟ 85 مقامے ہیں۔ اور ان کا جو سب سے پہلا مقامہ ہے وہ جو ہے جس کو مقامہ حرامیہ کہتے ہیں، تو وہ 48ویں نمبر پر ابھی ہے، مطلب کہ وہ سب سے پہلا مقامہ ہے، لیکن اگر ابھی آپ کتاب میں دیکھیں گے مقامہ کی فہرست کو تو آپ کو 48ویں نمبر پر وہ ملے گا، یہ مطلب اس کا۔ تو ان کے 50 مقامے ہیں، جس کا بطل کون ہے؟ ابو زید السروجی، اور راوی کون ہے؟ حارث بن حمام، بس اتنا یاد کرنا ہے۔ یہ بار بار پوچھتا ہے کہ حریری کا بطل کون ہے؟ ابو زید السروجی، اور راوی کون ہے؟ حارث بن حمام، اور اس کا بھی یاد کر لیں۔ ترجمہ اکثر من 20 مستشرق من الفرنسیین والالمان والانجلیزیہ، تو بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، اچھی بات ہے۔ یہ یاد کر لیں۔ مقامتہ الاولی، ان کا پہلا مقامہ کیا ہے؟ مقامہ الحرامیہ، یہ میں بتا دیا آپ کو، مقامہ الحرامیہ ان کا پہلا مقامہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ کتابیں بھی دیکھیے، درۃ الغواص فی اوہام الخواص، یہ یاد کرنا ہم لوگوں کو کیونکہ پوچھتا ہے وہ۔ درۃ الغواص فی اوہام الخواص، اس کو جو ہے نقد میں لکھ لیجیے گا، نقد میں اس کو یاد کر لیجیے گا۔ اور دوسرا ہے ملحمۃ الاعراب، شاید یہ نہیں ہے، یہ شاید ملحۃ الاعراب فی النحو، اس کو نحو میں لکھ لیجیے گا، ملحۃ الاعراب فی النحو۔ اور ایک دماغ وسائل ہے ان کی، اور پھر مقامات کل کتنے ہیں؟ 50 ہیں، لیکن کچھ مقامے ہیں جو ہم لوگوں کو یاد کر لینی چاہیے، جیسے کہ اگر ہم حریری کا مقامہ یاد کر لیں تو بھی صحیح ہے، اور اگر ہم بدیع الزماں کا مقامہ یاد کر لیں تو بھی صحیح ہے، یعنی کوئی بھی ایک یاد کر لے تو دوسرا خود بخود بھی یاد ہو جائے گا۔ باقی ہم لوگوں میں دو حسن ضیاء سے سوال پوچھا تھا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کرے گا یہ، لیکن یاد کرنا تو حسن ضیاء سے سب پڑھتے ہیں تو اس میں اور سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک سیکنڈ رکو، 2019 والا جو نوٹ ہے اس میں بھی کچھ چیزیں زیادہ دے رکھا ہے، لیکن حسن ضیاء کو پڑھ لیتے ہیں، اگر کچھ ملتا ہے تو ٹھیک۔ حسن ضیاء
یہ دیکھیے 446 سے 516 وہی ہے بالکل. محمد القاسم بن علی البصری ان کا نام ہے. محمد القاسم بن علی بصری، جو حسن ضیاء میں لکھا ہے یہ والا یاد کر لیں تو زیادہ ہی اچھا رہے گا، کیونکہ اور سب جگہ الگ الگ ہے لیکن اس کے چکر میں نہ پڑیں آپ. محمد القاسم بن علی البصری یہ یاد کر لیں. عربی سمیم، اور ایک بات اور یاد کریں کہ یہ اپنے آپ کو عربی کہتا ہے، عربی ہے بھی. حسن ضیاء نے کہا ان کو کہ یہ عربی الاصل ہے، تو اس کو عربی الاصل بھی یاد کر لیں. بدیع السماء بھی اپنے آپ کو عربی الاصل کہتے ہیں، اس کو بھی یاد کر لیں. کہاں پیدائش ہوتی ہے؟ من بنی حرام. یہ بنی حرام قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ویسے ان کی پیدائش ایک گاؤں میں ہوتی ہے، اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ مشان. گاؤں کا نام کیا ہے؟ مشان. ونسا بالبصرة وتخرج على فضلائها. بصرہ میں پلے بڑھے اور پھر انہیں کے اس میں وہ وہاں کے فضلہ میں شمار ہوئے. وكان في اول امره يبيع الحرير او يصنعه فلقب بالحرير. شروع میں ریشم بیچتے ہوں گے یا بناتے ہوں گے، اسی واسطے ان کو حریری کہا گیا. یہ تو ہم لوگوں نے یاد کر لیا. وصرفه عن ذلك شغفه، اور اس سے اس کو پھیر دیا. کس چیز نے پھیرا؟ علم کی شغف نے اور ادب سے محبت نے. فجد في الدرس والتحصيل حتى سمت منزلته واستطارت شهرته في وقوفه على أساليب العرب وحفظه لأخبارهم وأشعارهم. تو اس نے درس و تحصیل میں بہت اپنے آپ کو آگے بڑھایا، یہاں تک اس کا درجہ بہت لوگوں کے بیچ اور بہت بڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسالیب عرب کو بھی جاننے لگا، اس کے اخبار، اس کے اشعار کو بھی یاد کر لیا. وقربه الامراء وامه الادباء يستفيدون من علمه ويستزيدون من ادبه. عمرا بھی ان کو قریب کیا اور پھر ادبا حضرات بھی ان کے پاس آئے. سب یہ لوگ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوں. بہرحال وہ چیزیں بہرحال بگھارنے کی تھی، بہت قابل تھے. بس اتنا صاف سیدھے مطلب ہو کہ وہ بہت قابل انسان تھے. یہ دیکھیے تھوڑا سا یہاں کچھ ہے. کال حریری دمیما قصیرا. دمیم مطلب وہی برا، قصیر میں ناٹا، بخیل میں بخیل، قذر الثوب میں کپڑا گندا رہتا تھا. مولعن بنتف لحیته عند التفکیر. مولعن کیا تھا؟ یہ کہ تفکیر، غور و فکر کو، داڑھی نوچنے کی اس کو عادت تھی. یہ دیکھ لیجئے گا. فعاذہ اللہ من ذلك براعی ادب. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اس کو کیا کہہ دیا تھا؟ راعی ادب. ادب میں بہت عمدہ تھا یہ. ورقیق ملحہ وسعة صدرہ واعتراف بالحق لأہلہ. ولذلك كان الحديث خیر عنہ خبرا من النظر الیہ. یہ دیکھیے یہ تھوڑا ایک کہانی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کرنا بہتر ہے ان کو دیکھنے سے. یعنی بیچارہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے حسن سے نہیں نوازا ہو جیسے جاہز کو ہم لوگ جانتے ہیں، اس طرح ان کے ساتھ رہا ہوگا. تو یہ دیکھیے سمع بشہرتہ رجل غریب. ایک پردیسی انسان نے ان کی شہرت کو سنا تو فجاءہ بالتلقی عنہ الادب. ادب سیکھنے کے لیے ان کے پاس آیا. فلما رأى استظہر شکلہ. جب وہ اجنبی آدمی نے اس کو دیکھا تو یار ان کی شکل بڑی عجیب لگی. فہم الحریری من ذلك. اور حریری کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو ہے نا آ کر کے یہ کر رہا ہے. تو فلما التمس منه ان يملي عليه قال له اكتب. تو اس نے جب درخواست کیا کہ آپ مجھے کچھ املا کرا دیں، حریری سے کہا، تو حریری نے کہا لکھو. ما انت اول سار غره قمر ورائد اعجبته خضرة الدمن فاختر لنفسك غیری اننی رجل مثل المعیدی فاسمع بی ولا ترین. انہوں نے کہا اس کو کہ تم پہلے ایک رات میں چلنے والے انسان نہیں ہو جس کو چاند نے دھوکے میں ڈالا، اور کوئی ایسا رائد میں نے کہتے ہیں پہلے پہل جو نکلتے ہیں، قائد جسے کہتے ہیں آپ، کہ جس کو اچھا لگا ہو. خضرت دمن یہ پتہ نہیں کچھ ہے یہ. فخر نفس سے غیر، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے علاوہ جو ہے دوسروں کو تلاش کر لو. اننی رجل مثل المعیدی، میں ایک انسان ہوں معیدی کی طرح. فسمع بھی، تو میرے بارے میں سن لو لیکن مجھے دیکھو نہیں. یہ کہانی ان کا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، معیدی کے بارے میں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا سن لینا اچھا ہے بمقابلہ ان کے دیکھنے سے. فخجل الرجل وانصرف. تو یہ انسان جو شرمندہ ہو کر کے لوٹ گیا. یہ تھوڑی سی کہانی ان کی. یہ دیکھیں یہاں سے کوشچن اٹھایا تھا متو اینٹی نے. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا هو کاتب مکثر وشاعر مقل بدیع. کون ہے یہ کون ہے؟ حریری ہے. یعنی کاتب بہت بڑے والے ہیں لیکن شاعر بہت کم ہے. بدیع کی طرح، بدیع سمرت بدیع السماء ہمدانی. هو من ساقه اتباع ابن العدید من المماحدین لظهور طریقۃ الفاضلیہ بالقصد بدیع. یہ بندہ جو ہے ابن عمید کے متبعین میں ہے اور جو فاضلیہ طریقہ ہے اس کو بھی اپناتے ہیں. اور باقی تو آپ مقامات پڑھیں تو سمجھ میں آ ہی جائے گا کتنی زیادہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں مقفع مسجع عبارات وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اب ان کی کچھ کتابیں ہیں وہ دیکھ لیجیے.
ایک کتاب آپ نے لکھا تھا ویسے درۃ الغواص فی اوہام الخواص، اس میں کیا ہے، انتقد فیہ اہل عصرہ فی خروجہم عن حدود العربیۃ فی بعض الالفاظ والتراکیب، اپنے زمانے والوں پر انہوں نے نقد کیا ہے کہ وہ لوگ جو عربی کے حدود ہے الفاظ اور تراکیب میں اس سے نکل گئے. تو درۃ الغواص کا موضوع کیا ہے؟ نقد. اور دوسری کتاب ان کی ملحۃ الاعراب، یہ کس میں ہے؟ اور دیوان رسائل ہے. اور مقامات کتنے ہیں؟ کل 50 مقامات ہیں. لہو 50 مقامہ، ان کے کل مقامات کتنے ہیں؟ 50 ہیں. نحلها ابا زید السروجی علی لسان الحارث بن حمام ونسجها على منواع البدیع. انہوں نے ابو زید السروجی کیا ہے، اس کے بطل ہیں، اور راوی کون ہے؟ حارث بن حمام. اور یہ بدیع کا ہی طریقہ انہوں نے اپنایا ہے لکھنے میں. جمع فیہ من اللغة والامثال والاحاج ما لا غایۃ بعد، وہی لغت اور امثال وغیرہ انہوں نے اس میں جمع کر دیا. اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ الفاظ، عربی کے الفاظ مل جائیں گے، ونوادر اللغویہ وصناعت اللفظی، یہی سب آپ کو اس میں مل جائے گا. فقط ترجمہ اکثر من 20 مستشرقا، تقریباً 20 سے زیادہ لوگوں نے کو ترجمہ کیا ہے. بہرحال کرنے دیجیے، ہم لوگ سے کام کریں گے. ينتقد أدباء الفرنج في قصرها وحدة مغزاها والمؤلف لم يعن فيها بتسويل الحكايات على نحو ما ألفه الفرج. کہہ رہے ہیں کہ جو پورا ان کا مقامہ ہے وہ سب اکثر دیکھیں تو ایک ہی دو موضوع پر گھومتا رہتا ہے. تو وہی کچھ لوگوں نے ان پر نقد کیا ہے کہ ان کو جو ہے صحیح سے لکھنا نہیں آیا. اب ایک اور کہانی بڑا اچھا ہے یہ، کہ یہ حریری نے مقامہ کیوں لکھا، وہ دیکھ لیجیے. حسن زیاد نے پورا لکھ ہی دیا اچھا سے. سبب وزن مقامات لکھنے کی وجہ کیا رہی؟ الحریری کا جالس مسجد بنی حرام بالبصرہ، کیا ہے وہ بصرہ میں ایک مسجد ہے بنی حرام کی ایک مسجد، وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے. فدخل المسجد شیخ ذو تمرین علیہ احبۃ السفر رث الحال فصیح المقال. مسجد میں ایک بوڑھے شخص داخل ہوئے جن پر سفر کے آثار نمایاں تھے، مطلب کہ بڑے پراگندہ حال تھے بیچارے. سألہ الحاضرون، تو لوگوں ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہیں آپ؟ فقال من سروج، تو اس نے کہا کہ ہم سروج سے آئے. فاستخبروا عن کنیتی، پھر ان لوگوں نے ان کے بارے میں یہ سب پوچھا ہوگا بہرحال. فقال ابو زید، تو کنیت کیا کہا اس نے کہ ہماری کنیت ابو زید ہے. فانشا الحریری المقامة الحرامیہ وعزاها الى ابی زید وجعل الراوی فيها الحارث بن حمام مريدا نفسه. فرمایا نا آپ کو وہ آدمی آیا تھا، تو اس آدمی کا جو نام تھا سروج سے آیا تھا، نام کیا بتایا اسے؟ کنیت ابو زید. تو اس نے جو ہے ابو زید کو ہی کیا بنا دیا؟ اپنا وہ بنا دیا، بطل بنا دیا. اور راوی کس کو بنایا؟ حارث بن حمام. اور حارث بن حمام کون ہے؟ خود اپنے آپ کو اس نے مراد لی، خود اپنے آپ کو اس نے حارث بن حمام مراد لیا ہے. اور کیوں حارث اپنا نام رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ مشہور حدیث ہے کلکم حارث و کلکم حمام، تو اسی سے اس نے یہ کیا. واشتہرت تلک المقامۃ حتی بلغ خبرها شرف الدین وزیر مسترشد باللہ فعاجب بها واشار الحریر یضم الیها سواہ فاتمها 50. پھر یہ سب مقام بہت مشہور ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ اس کی خبر کس کو ملتی ہے؟ شرف الدین، اور مسترشد باللہ کے ایک وزیر ہے شرف الدین، اس کو مل جاتی ہے. تو اس کو یہ بہت پسند آتا ہے اور حریری سے کہتا ہے کہ اس کو اور مکمل کرو. تو اس نے پھر جو ہے 50 مقامے لکھ کر کے اس کو مکمل کر دیا. بہرحال یہ ان کے کچھ مقامات ہیں اور کچھ نہیں تھوڑے سے. اور اس کے علاوہ جو 2019 کا نوٹ ہے اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے. وہی مشان نامی گاؤں میں پیدائش ہوتی ہے ان کی، یہی یاد کرنا ہے ہم لوگوں کو. اور کچھ چیزیں باقی انہوں نے تو سب بتا ہی دیا حسن زیاد نے. سروج جو ہے جہاں سے وہ آیا تھا بندہ، یہ شاید ابھی جو ہے ترکی یا کہیں پڑتا ہے، یہ ترکی میں. باقی کتابیں وغیرہ ان کی یاد کر لیں، بس اتنا سے کام بن جائے گا انشاءاللہ. اور ان کے جو مقامہ ہے وہ مقامہ بھی یاد کر لیں. وہ چاہیں آپ کس طرح یاد کریں گے اس کو الگ الگ لکھ لیں، جیسے کہ الف با تا سا پورا کر کے، اور پھر اس کے بعد جتنے اس میں آ سکیں اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں. جس طرح سے بھی ہو ان کے مقامے، کسی ایک کے بھی مقامے یاد کر لیں تو انشاءاللہ دوسرے کا کام آسان ہو جائے گا آپ کے ذمہ. چلیے، چاہیں تو آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ. جیسے الف سے ان کا ایک ہی مقامہ ہے حریری کا، مقامہ اسکندریہ کے نام سے.
با سے کچھ ہیں بصرہ بغدادیہ اور بکریہ اور برقعیدیہ. تا سے شاید دو ہیں تبریزیہ تفلیسیہ. اور اس کے بعد سا سے نہیں ہے، ہا سے ہے، ہا سے ان کا ہجریہ حرامیہ حلبیہ حلوانیہ. پھر اس کے بعد ہا کے بعد نہیں ہے، دال سے ڈائریکٹ دمشقیہ دمیاطیہ دیناریہ. پھر را سے ہے رازیہ رقطہ رملیہ. پھر زا سے ہے المقامہ زبیدیہ، ایک ہی مقامہ ہے. پھر سین سے ہے سین سے ہے ساسانیہ ساویہ سمرقندیہ سنجاریہ. پھر بڑی شین سے جو ہے شتوبہ شعربہ شیرازیہ. سعد سے ہے سعدیہ صنعانیہ سوریہ. طا سے ہے طیبیہ ایک ہی ہے. عین سے عمانیہ ایک ہی ہے. فا سے فاروقیہ فراتیہ فرضیہ تین ہے. قاف سے قطعیہ قہقریہ. تا سے کرجیہ کوفیہ. میم سے مغربیہ مراغیہ معربہ مکیہ مروبہ. نون سے نجرانیہ نسبیہ. اور واو سے واسطیہ اور وبریہ. بہرحال یہ کچھ ہے. اب اس میں سے جو ہے اگر آپ پہلے حریری کے بارے میں یاد کر لیں ساری چیزیں، اس کے بعد ادھر دیکھیے گا. یہاں بھی کچھ اہم چیزیں یہ بھی دیکھ لیجیے آپ. ادب کے عناصر کیا کیا ہے یہاں لکھا ہوا میرے میں تو بتا دے رہا ہوں. ادب کے عناصر کیا کیا ہیں؟ خیال فکرہ ایک ہی چیز ہے، اسلوب عاطفہ اور معنی. عناصر القصہ، قصہ کے عناصر کیا ہے یہ ہم لوگوں کو پوچھا تھا. حبکہ اور عقدہ، حدث بدایہ اور الحل. روایہ کے عناصر بھی یہی ہیں، شخصیہ حبکہ موضوع زمان اور مکان. شعر کے عناصر میں عاطفہ فکر خیال اسلوب اور نظم. یہ سب چیزیں دیکھ لیجیے.